اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں حج پر جانے والے حضرات کو رخصتی کے وقت لوگ پیسے دیتے ہیں، تو ان پیسوں کا لینا کیسا ہے اور پھر ان کا استعمال کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس قسم کے رسومات یہ ہماری خود ایجاد کردہ ہوتی ہیں، حقیقتاً ان کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی نئی رسم، اگر ہم کوئی رواج، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ظلم کا پہلو نہیں ہوتا، اسے فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیا جاتا، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے شادی بیاہ میں ہزارہ رسومات ایسی ہوتی ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اگر یہ رواج آپ کے قائم ہے کہ جانے والے کو کچھ پیسہ دیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکلے گی، وہ لے سکتے ہیں۔ جیسے سالگرہ میں گفٹ وغیرہ دینے کا رواج ہوتا ہے یا کیش دے دیتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی تو گنجائش ہے۔ لیکن اس قسم کی چیزوں کو ایجاد کرنے کی میں بہرحال منع ہی کرتا ہوں۔ یہ تو حکم ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج دائرہ شریعت میں اور ایک لمٹ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور کل اوور لمٹ ہو جائے گا، پھر اس کو فرض یا واجب سمجھیں گے، جانے والا منتظر ہوگا کون کتنے پیسے دیتا ہے، بعد میں لفافے چیک کیے جائیں گے، پھر جس نے کم دیے اس سے ناراضگی ہوگی، زیادہ دینے والے کی زیادہ آؤ بھگت ہوگی، اس کے لیے کھجوریں اور آب زمزم آئے گا، کم والے کے لیے کچھ نہیں آئے گا۔ پھر ریاکاری، یعنی اپنے حج کو کیش کرنے کے چکر میں آدمی رہے گا کہ مجھے یہاں سے اتنا پیسہ مل جائے، غرض ہے کہ اس کی آگے چل کے خرابیاں بہت زیادہ ہیں، تو ایسی چیزوں کی رسم قائم نہ کی جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اصل دین، اب آپ جا رہے ہیں حج پر تو حج کے تمام تر مسائل سیکھیں، اس کے علاوہ روحانی تربیت کے وہاں بے صبری نہ ہو، پریشانی کا اظہار کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کریں، اخلاص کی پریکٹس کریں، اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں سے جائیں تو دیکھنے والے کہیں کہ ہاں واقعی ایک عاشق جا رہا ہے، ایک خوف خدا رکھنے والا جا رہا ہے۔ ہم تو جاتے جاتے بھی سیلفیاں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ گناہوں کے معاف ہونے کے امکانات ہیں۔ ایک مجرم اگر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہو تو کیا ہنس کے جانا چاہیے؟ وہ کیفیت ہماری ہوتی نہیں ہے، مبارکبادیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا بہت بڑا کمال ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے کروڑوں میں سے ہمیں منتخب کر لیا ہوتا ہے اسے، لیکن ہم اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہیں کہ تم سب یہاں رہ گئے، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہم بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں کہ سب کو اللہ نے رد کر دیا اور ہمارا انتخاب کر لیا۔ آدمی ویسے سوچ لے میرے کون سے ایسے نیک عمل ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے ممتاز اور نمایاں ہو سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی احتساب کا وہی نہیں ہوتا، اور خرابیاں اتنی ساری، اور تو بہرحال حکم تو جواز کا ہے لیکن نہ کرنا ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میری بہن بلوچستان میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں، لیکن وہ شوہر جو ہیں ان کے اسلام آباد میں ہیں، غالباً ان کی شادی اب اسلام آباد میں ہو گئی، وہاں ٹیچنگ کرتی تھیں، اور اب اگر وہاں پہ جائیں تو 12 گھنٹے کا ان کے کہنے کے مطابق سفر بنتا ہے، تو اب بہن تو جا نہیں سکتی ڈیلی بیسس پہ، تو انہوں نے وہاں پر ایک ٹیچر ہائر کر لی ہیں جو ان کی جگہ پڑھاتی ہیں، اور جب ان کو گورنمنٹ سے سیلری ملتی ہے تو تھوڑی بہت ان کو بھی دے دیتی ہیں، باقی اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ تو کیا حکم ہے شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، اجارہ آپ کی سسٹر کا ہے تو انہی کو عمل کرنا ہوگا، جب عمل کریں گی تو اجارے کی یعنی تنخواہ کی مستحق ہوں گی، کیونکہ عمل ان کے ذمہ ہے دوسرے کے نہیں، اس لیے یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اسی سے ہمارے ملک کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ اپنی بہن سے کہیں وہ گورنمنٹ کو کسی سورس لگا کے کوئی درخواست وغیرہ پیش کرے کہ آپ کا ٹرانسفر پنجاب سائڈ پہ کر دیا جائے، اسلام آباد کی کسی گورنمنٹ اسکول میں کر دیا جائے، لیکن یہ طریقہ کار قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس طرح تو ہر شخص گورنمنٹ جاب حاصل کرے، گھر میں بیٹھے اور کسی آدمی کو وہاں بھیج کر کام کروائے۔ اب جو اسٹینڈرڈ آپ کی بہن کے پڑھانے کا ہو سکتا ہے وہ اس ٹیچر کا نہ ہو، تو پھر وہ سیلری کیسے جائز ہو جائے گی؟ کیونکہ جب کوئی کسی کو آپ امپلائی رکھتے ہیں اور کوئی خاص اسٹینڈرڈ طے نہیں کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہت ہائی اسٹینڈرڈ پڑھانے کا، ایک درمیانہ ہوتا ہے، ایک لوور اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، کوئی اگر طے نہیں ہوا تو کم از کم درمیانے درجے کا پڑھانا لازم ہوتا ہے، تبھی انسان سیلری کا مستحق ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ آپ کی بہن بہت اعلیٰ درجے کا پڑھاتی ہوں اور وہ ٹیچر بالکل 3rd کلاس قسم کا پڑھاتی ہوں، تو پھر آپ کی بہن سیلری کے مستحق ہی نہیں ہوں گی، اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ٹرانسفر کروائیں۔
یہ کہتے ہیں کہ کیا بچہ پیدا ہو تو بچے کا والد کان میں اذان دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی نیک پرہیزگار سے کان میں اذان اور اقامت دلوائی جائے۔ اب اگر والد صاحب خود نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ دے لیں، ورنہ کوئی تلاش کریں کہ کوئی ایسے اچھے نیک آدمی آپ کو مل جائیں کہ جو کان میں اذان دے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ کہ نیک آدمی کی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ایک تاثیر رکھتا ہے، لعاب میں بھی تاثیر ہوتی ہے، آواز میں اچھی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے اگر گھٹی دلوائیں تو کسی نیک پرہیزگار سے گھٹی دلوائیں، اس سے بہت اچھا بچے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوتے تھے، اس کو تحنیک کہتے ہیں، گھٹی دینا، تو سرکار کو کھجور وغیرہ چبا کے پھر وہ لے کے بچے کے تالو میں لگا دیا کرتے تھے، تو بچہ چاٹ لیا کرتا تھا، اور آپ کے لعاب دہن مبارک کا اثر اس بچے کے شکم میں پہنچتا تھا اور برکات بہت زیادہ حاصل ہوتی تھیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر والد صاحب فرض کر لیں فاسق و فاجر بھی ہیں تب بھی اذان دینے کی سنت ادا ہو جائے گی اور وہ دے سکتے ہیں، لیکن کسی نیک پرہیزگار متقی کو اذان دینے کا موقع دینا خود بچے کے حق میں بہت ہی مفید ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پراپرٹی خریدی، والد صاحب نے ایک پراپرٹی خریدی تھی قسطوں پر، اس کی کچھ قسطیں دے دی تھیں اور کچھ باقی تھیں، پھر والد صاحب فوت ہو گئے، تو ابھی اس کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی ہم نے نہیں بھرے ہیں، یعنی وہ پلاٹ کے، تو اب میری والدہ ہیں، ہم بھائی بہن ہیں، تو اس یہ کیا وراثت میں پراپرٹی شمار ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر اس کی بقیہ قسطیں اور ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ کون پے کرے گا؟ دیکھیں، جب آپ کے والد صاحب نے ایجاب و قبول کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ جو پراپرٹی والے تھے ان کا آپ کے والد کے پیسے پہ حق ثابت ہو گیا اور آپ کے والد کا اس پلاٹ پر حق ثابت ہو گیا، اور جب حق ثابت ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہوا، تو وہ پھر پراپرٹی آپ لوگوں کو ملے گی اور یہ مال وراثت ہی ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ قسطیں رہ گئی ہیں، اس طرح جو چارجز آپ بتا رہے ہیں، تو یہ سب آپس میں مل کر پے کر دیں، جب وہ پلاٹ حاصل ہو جائے، تقسیم ہو، تو پھر وہ اپنا اپنا اس میں سے جو اس نے پیمنٹ کی تھی وہ حصہ لے لیں۔ اگر سب نہیں دے سکتے، کوئی ایک ذمہ داری لے لے کہ میں ابھی دیتا ہوں اور جب تقسیم ہوگی تو اس میں اتنا مجھے زیادہ دے دینا جو میں نے دیا ہے، تو پھر اس طریقے سے کر کے آپ کریں گے تو سب اب جتنے بھی اس میں وارثین ہیں، یہ جتنے چارجز ہیں سب میں ڈیوائیڈ ہوں گے اور ان کو دینے ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حصے کے مطابق کر لیں، پہلے آپ حصے نکلوا لیں، کسی سے فتویٰ لے لیں کہ والدہ ہیں، اتنے بھائی اتنی بہنیں ہیں، کس پہ کتنا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، پھر جو چارجز دے رہے ہیں اسی حساب سے دے لیں، یہ بیسٹ ہے، اور تو ورنہ پھر وہی جیسے آپ پہلے دے دیں اور بعد میں لے لیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ وہ سب میرے 3 کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو غلاف کعبہ کو لوگ بوسا دیتے ہیں، دیواروں کو چومتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا پلیز۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے کچھ پیسے مانگ رہا ہے، وہ بینک میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہوں گے، وہ پیسوں کو ہلا نہیں سکتا، تو وہ اپنی اسٹیٹمنٹ بنانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر میں کچھ رقم اس سے لے سکتا ہوں کسی طریقے سے، یا لینا مجھ پہ حرام ہوگا؟ اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میں کچھ رقم اللہ کے نام کے لیے رکھتا ہوں، ادا کرتا ہوں، جو میری آمدن ہوتی ہے اس میں سے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس رقم کو میں کن کن کاموں پہ خرچ کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب دیجیے گا، بہت شکریہ۔ یہ نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اپنی کمائی میں سے 10% نہ اللہ کے نام کے لیے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نام پہ دوں گا، نیک کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرے 3 کوشچن ہیں۔ جی بولیے۔ جی پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ موئے زیر ناف اور بغلوں کے بال کے اندر تو ہے کہ 40 دن کراس کریں گے تو گناہگار ہوں گے، جی تو مونچھوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہونٹوں سے نیچے نہ لٹکی یا 40 دن کے اعتبار ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور قرات میں ان سے غلطی ہوئی تو پیچھے سے لقمہ دیا، لیکن امام صاحب نے لقمہ قبول نہیں کیا، بس قرات رکوع کے اندر چلے گئے، تو اس صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جانور پالنے کے لیے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ 2 سال کا ہو جائے گا پھر یہ قیمت ڈیوائیڈ کر لیں گے، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
جی میرا کوشچن ہے کہ میرے ابو جی نے نا خود جائیداد بنائی تھی ذاتی، تو ان کی وفات ہو گئی، تو اس ٹائم ان کے امی ابو تھے، ایک بیگم اور 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں ابو جی کی، اور ایک بھائی اور ایک بہن بھی تھے۔ تو اب وراثت کی تقسیم سے پہلے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب وراثت تقسیم کرنی ہے تو ماں باپ کے حصے کا کیا حکم ہے؟ کیا ختم ہو جائے گا یا بیٹے کی اولاد میں تقسیم ہوگا یا بہن بھائیوں میں جائے گا یا تینوں اولاد میں جائے گا؟ چلیں میں اور بتاتا ہوں جی، دوسرا کوشچن میرا ہے کہ اگر 2 یا 3 دن کا بچہ فوت ہو جائے تو اور کافی سالوں کے بعد ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں اور عقیقہ کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے، کیا اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی بولیے۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، بھائی نے پوچھا کہ کیا غلاف کعبہ کو اسی طرح دیوار کعبہ کو چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بوسہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ملتزم پہ چمٹتے ہیں، وہاں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن غلاف کعبہ میں تھوڑی احتیاط کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے۔ اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ نے ہاتھوں سے پکڑ لیا یا ہونٹ لگائے تو ہونٹ پورا ایک عضو ہے، اسی طرح ہاتھ پورے عضو ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹ پر یا ہاتھوں کے اوپر خوشبو لگ گئی اور آپ کسی سے کہتے ہیں یار دیکھو یہ خوشبو کیسی ہے، اگر تو تھوڑے حصے پہ لگی ہے اور دیکھنے والے کہیں کہ بہت زیادہ آ رہی ہے، دم لازم، اور اگر ہلکی آ رہی ہے لیکن پورے عضو کو اس نے گھیر لیا ہے تب بھی دم لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ احتیاط نہیں کرتے، حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس میں بعض نادان عطر ڈال دیتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں نا تو اس پہ اب وہ چومتے ہیں تو پورے ہونٹ جو ہیں وہ خوشبودار ہو جاتے ہیں اور دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر لٹک کر اور اس کو چومنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ وہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے، نافرمانیوں کو چھوڑنے، علم دین سیکھنے، گندی صحبتوں کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر کے آئیں، اور یہاں آ کے ہماری لائف چینج ہونی چاہیے۔ وہاں عقیدتوں کے اظہار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر یہاں پر آ کے ہر قسم کا حرام کام شروع کر دے انسان، تو یہ چومنا کیا نفع دے گا؟ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ غلاف کعبہ کو چومنا کوئی سنت ہے۔ حجر اسود کو تو چلیں بوسہ دینا سنت کریمہ ہے، باقی ہم سب اپنے عقیدت کے اظہار سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا لیکن یہاں پہ آنے کے بعد جس عمارت کے غلاف سے اظہار عقیدت کیا، اس عمارت کے مالک کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا عجیب ذہن ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور وہاں جا کے چند بوسے دیں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایک اثر قبول کرے گا اور ہماری بخششوں کے سامان ہو جائیں گے اور بڑے درجے بلند ہوں گے۔ ان غلط خیالوں کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے۔ چلیں پہلے ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ بینک میں کوئی دوست ہے، وہ ان سے پیسہ لے کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ کچھ بن جائے، غالباً باہر کی ویزے وغیرہ کے حصول کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ جاتے ہیں شاید اس کے لیے بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ میرے پاس ہی ہوں گے، وہ چیٹنگ نہیں کر سکے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو میں اس کو پیسہ دوں گا اور وہ اکاؤنٹ میں رکھے گا، کیا اس پہ میں کچھ پروفٹ وغیرہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پہ آپ نہیں لے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی مالی معاملات ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف پیش فرما دیا ہے۔ تو جب کوئی ایسا مالی معاملہ کا ہم سے سوال ہوگا تو ہم ان مالی معاملات پر اس کو پیش کریں گے کہ یہ ان میں سے کون سا ہے۔ تو یہ نہ شرکت ہے، نہ مداربت ہے، نہ اجارہ ہے یعنی کرائے پہ چیز کو لینا دینا، نہ آپ اپنی کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، صرف پیسہ آپ نے دیا وہ رکھ لیتا ہے، اور یہ قرضہ ہے ایک طریقے سے جو آپ اس کو دے رہے ہیں وقتی طور پہ، چاہے وہ اس کو یوز نہ کریں، آپ نے تو دے دیا، اس پہ بلکہ پروفٹ لینا آپ کے لیے سود کا باعث بنے گا اور آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس پر آپ کچھ نہیں لے سکتے، آپ صاف منع کر دیں کہ میں نہیں دیتا ہوں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ آگے دھوکہ اور جھوٹ قائم کرنا چاہتا ہے کہ اپنی ایسی جعلی اسٹیٹمنٹ دکھا کر اور وہ اس پہ کچھ لینا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور آپ یہ تعاون کر رہے ہیں۔ اس پہ ذرا توجہ کریں اور اس تین چیزوں سے ہٹ ہی جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔
یہ کہتے ہیں میں نے نیت کی تھی کہ جو سیلری آئے گی اس کا 10% میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گا، تو اب میں ایسا جیسے پیسہ علیحدہ کر لیے تو اسے کس کس کام میں صرف کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، ہر اچھے کام میں صرف کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں دے سکتے ہیں، غریبوں کی امداد کر سکتے ہیں، کسی کو راشن ڈلوا دیں، اور میں تو اکثر اگر آپ بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دینی طالب علم ہیں ان کو پہلے دیکھیں کہ کون واقعی اخلاص سے پڑھ رہا ہے، ذہین بچہ ہو، ایک کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، انہیں کتابیں لے کر دے دیں۔ ایسی آپ کے علاقے میں اگر کوئی عالم دین اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، وہ اچھی تبلیغ دین کر رہے ہیں، معاشرہ سنور رہا ہے، لوگ ان کے پاس جھک در جھک جاتے ہیں جمعہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے، یا ان کے دروس ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیندار طبقہ اس لیے بڑا کام نہیں کر سکتا کہ وہ معاشی مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور ہم ان پہ ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ تو کام نہیں کرتے یا یہ نہیں کرتے۔ بھائی وہ ہوا تو پھانک کے نہیں گزارا کرے گا، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اور مہنگائی کا عالم آپ کو پتہ ہے، تو وہ بیچارہ سروائیو کرتا ہے، وہ اپنے اس کو ذریعہ معاش بھی اختیار کرنا ہوتا ہے، تو ان کو آپ کوشش کریں کہ ایسی مالی سپورٹ فراہم کریں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہاں نہ آؤں تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں ہوں گے تو خلافت کا نظام کیسے چلے گا؟ اور پھر یہ باہم ایک مشاورت ہوئی، اور پھر بیت المال سے آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا گیا تاکہ آپ یکسوئی سے خلافت کا کام دیکھ سکیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم لوگ مطلب ادھر ادھر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کن غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ جو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، جو رات دن نفس و شیطان کی اطاعت میں مشغول ہیں، جنہیں نماز کا کہہ دو تو آپ کو غصے سے دیکھ کے نکل جائیں، جو اللہ کا کھا رہے ہیں لیکن اس کے دشمن شیطان کی بات مان رہے ہیں، انہیں کھلانا آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی غریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، سفید پوش، انہیں کھلا دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اچھے کام میں آپ صرف کریں، جو کچھ میں نے بتائے، باقی آپ جو بھی اچھے کام میں خرچ کرنا چاہیں بہتر ہے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 40 دن مقرر کی گئی ہے، اس کے بعد اگر دیر کر دیں تو مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بالکل صحیح مسئلہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مونچھوں کا کیا حکم ہے، کیا ان کو بھی 40 دن کے اندر معاملہ ہوتا ہے یا جب لبوں سے نیچے آئیں اس وقت کر لیں؟ دیکھیں ان کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، بہرحال مونچھیں ہونٹوں پہ تو آنے نہیں چاہیے، اس میں 40 دن وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آئیں تو آپ اس کو اوپر سے یہاں تراشیں، اور زیادہ گھنی مونچھیں رکھنا یہ خلاف مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مثل بھوں، جیسے ہماری بھویں ہوتی ہیں ویسے باریک کر لی جائیں، مکمل صاف کروا دینا بھی ثابت ہے، اور باریک رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس میں وہ 40 دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن باقی چیزوں کے اندر آپ خیال رکھیے، لیکن ان کو بھی کرواتے رہیں، یہ بیسٹ ہے، سنت تو ہے ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے قراءت کی تو اس میں کوئی مسٹیک ہوئی تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لیکن امام صاحب نے لقمہ قبول نہیں کیا بلکہ فوراً رکوع میں چلے گئے، اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں امام صاحب نے بہت اچھا کیا، وہ بالکل مسائل کو جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر امام جیسے رکعت میں الحمد پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیات یا ان کے برابر ایک بڑی آیت کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، اگر امام واجب قرات کر چکا ہے یعنی 3 آیات اور کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اور پیچھے کوئی لقمہ دے رہا ہے اور امام کے ذہن میں نہیں آ رہا، بعض اوقات بار بار لقمہ دیتے ہیں لیکن وہ چیز ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی اور واجب قرات تو ہو چکی ہے، تو امام کو چاہیے لقمہ لینے کے بجائے رکوع میں چلے جائیں۔ تو امام صاحب نے یہی کیا کہ وہ غالباً پڑھ چکے ہوں گے، واجب قرات ہو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے لقمہ لینے سے بہتر سمجھا کہ میں رکوع کر لوں، وہ رکوع میں چلے گئے، بالکل صحیح ہے، نماز سب کی ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور 2 سال کے لیے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں کہ تم پالو، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بیچ کر قیمت آدھی آدھی کر لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ان کو دیتے ہیں پالنے کے لیے یا تو مالک ہی بنا دیں، اور یا پھر اگر پالنے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ نے جانور دیا اور ان کی وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سروس کے لیے سیلری چاہیے، یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو دینا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ یہ سیلری جو مقرر کرتے ہیں یہ فکس رقم ہونی چاہیے، یہ اندازے سے نہیں ہوگی، یا یہ کہ اس میں آخر میں جہالت بکے گا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، کتنا ہوگا
یہ معلوم ہی نہیں، تو غیر معلوم یا دوسرے الفاظ میں جو کہتے ہیں مجہول اس طریقے سے سیلری مقرر کرنا یا اس کی خدمت کا عوض مقرر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، اور یہ اجارہ ہی فاسد ہوگا، آپ بھی گناہ گار وہ بھی گناہ گار، اور 2 سال بعد جب وہ لیں گے تو جو مقرر شدہ ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو عام طور پہ اتنی خدمت کرنے والے 2 سال تک وہ خدمت کرے تو جو اس کی قیمت ہوتی ہے یعنی سیلری ہوتی ہے یا سروس چارجز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، جس کو اجرت مثل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، آپ یوں کریں کہ ان کو دیں اور 2 سال کے لیے ایک رقم فکس کر لیں، چاہے وہ اسی اندازے سے کر لیں کہ اگر یہ جانور 2 سال بعد میں بیچوں گا کتنے کا بکے گا اور اس کا کتنا پروفٹ بنے گا۔ فرض کر لیں وہ 50,000 آپ کے ذہن میں آیا تو بس آپ کہیں کہ 2 سال کے لیے جانور میں آپ کو دے رہا ہوں، 50,000 میں اس کے آپ کو خدمت دوں گا 2 سال کے بعد، ٹھیک ہے، پھر یہ صحیح ہے۔ لیکن جو آپ یہ طریقہ کر رہے ہیں اس میں کتنا اس کو ملے گا یہ مجہول ہے، اور اس طرح مجہول رکھ کر اجرت کو پھر کوئی مالی معاملہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ یہ بچی کہتی ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کوئی جائیداد بنائی تھی، تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دادا دادی بھی زندہ تھے، ان کی یعنی وائف بھی تھی والد کی، ان کی والدہ بچی کی، اور یہ بھائی بہن بھی ہیں، اور والد صاحب کے بھائی بہن بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وراثت تقسیم ہوتی دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو یاد رکھیں کہ والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو یہ وارثوں میں ان کے ماں باپ یعنی آپ کے دادا دادی، آپ کی والدہ اور آپ بھائی بہن تھے۔ جو والد صاحب کے بھائی بہن ہیں وہ سب محروم رہیں گے، کیونکہ بیٹے ہوں تو پھر بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔ پھر ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا کہ دادا دادی فوت ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دادا دادی حصے دار بنیں گے۔ جو فوت ہوتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ مورث اگر پہلے چلا جائے بعد میں کوئی وارث فوت ہوگا تو لازم وہ وراثت کا حقدار ہوگا۔ تو اب ہوگا یہ کہ آپ جب تقسیم کریں گے شرعی لحاظ سے جو دادا دادی کا حصہ بنتا ہے وہ آپ علیحدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ آپس میں سارا مال تقسیم کریں گے۔ اب جو دادا دادی کا حصہ ہوگا وہ دیکھیں گے ان کے وارث کون کون ہیں، تو ان کی جہت سے آپ کے جو چچا ہیں یا آپ کی پھوپھیاں ہیں وہ دادا دادی کے مال میں سے یقیناً حصے دار بنیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آپ لکھ کر، اور چاہیں تو کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، ورنہ اپنے قریب کوئی بھی اہل سنت کا دارالعلوم ہو ان سے ریٹن فتویٰ لے لیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو لکھ کر دے دیں گے، لیکن اجمالی طور پہ میں نے ذکر کر دیا۔ بہن فرماتی ہیں کہ ایک بچہ تھا 2-3 دن زندہ رہا پھر فوت ہو گیا، تو اس کا شاید انہوں نے پہلے نام نہیں رکھا تھا، اب کئی سال گزر گئے، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اب اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ بھی کر دیں یا کیا ہے، اور کیا ہم اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے ایک ہی سانس لے اس کا نام رکھنا چاہیے، بلکہ بعض نے تو کہا کہ مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو نام رکھ دیں کہ برود قیامت اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، جو بھی مطلب ہے کہ تو اس لیے نام تو رکھ ہی دیا کریں۔ تو اگر وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھا جائے گا باقاعدہ، اور پھر نماز جنازہ ہے، غسل ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، جو تمام احکام شرع ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح 7ویں دن آپ کو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے تھا، ویسے تو بچہ فوت ہو گیا تھا لیکن بہرحال کر لیں کہ عقیقہ جو ہے وہ اس کے لیے نافع رہتا ہے، کرنا چاہیں تو اب کر لیں عقیقہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب بھی ملے گا آپ کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اپنا بھی عقیقہ ہم کر سکتے ہیں، اگرچہ 7ویں دن ہی سنت ہوتا ہے، اس کے بعد مستحب رہ جاتا ہے، لیکن کرنا چاہیں تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دو پہلے کل کے کویسچن لیتے ہیں، پھر میں آفر کچھ کویسچن لوں گا۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ اگر ناخن جو ہیں یہ زمین میں جسے کاٹتے ہیں ناخن، تو کیا ان کو زمین میں دفن کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ دفن کرنا ضروری نہیں ہوتا، کہیں سائڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں چونکہ ان کا جسم دوسروں سے چھپانے کے لیے چھپانا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بال ٹوٹ جائیں یا ناخن کاٹیں تو ان کو کہیں دفن کر دیں۔ مرد بھی کر سکتے ہیں تاکہ کہ چلو کوئی چڑے وڑے نہیں، لیکن کوئی یہ گناہ نہیں ہوتا، اگر آپ ویسے بھی کچرے میں ڈال دیں یا پھینک دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے تھوڑا سا زیادہ احتیاط کر لیں کہ نامحرم کی نظر پڑے گی تو دبا دینا افضل ہے، لیکن اگر پھینک دیں گی بھی تو گناہ گار نہیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز پر کیا قرآن پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس زمین پہ نہ رکھیں قرآن، جیسے رحل وغیرہ ہوتی ہے، جائے نماز پہ نماز سے فارغ ہوئے رحل رکھ کے اس کے اوپر یا کوئی بھی اسٹینڈ وغیرہ رکھ کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک کویسچن تھا کہ بعض اوقات ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو والدہ آواز دے لیتی ہیں، تو کیا کریں، ہم تلاوت جاری رکھیں یا روک کر جواب دیں؟
دیکھیں اگر والدہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، یعنی ان کی دل آزاری ہوگی، ناراض ہوں گی، تو واجب ہے کہ قرآن کی تلاوت روک کر جواب دیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدہ کو نہیں پتہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آواز دیں اور آپ کو گمان ہو کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو والدہ ہرٹ ہوں گی، تکلیف ہوگی، انہیں ذہنی اذیت ہوگی، تو نماز توڑ کر اپنی والدہ کو جواب دیں۔ اس پہ جریج عابد کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کافی پہلے بیان کیا تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے اپنے حجرے میں علیحدہ ہٹ کر۔ پہلے دور میں جائز تھا کہ آبادی سے ہٹ کر حجرے بنا کر اور وہاں عبادت کی جائے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے آ کے آواز دی، تو جریج نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں ہوں، نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں؟ تو ذہن نے فتویٰ یہ دیا کہ نماز جاری رکھیں۔ نماز جاری رکھی، والدہ چلی گئیں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو والدہ طیش میں آ گئیں اور انہوں نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب اتنے عابد لیکن والدہ تھیں، بہرحال بوڑھی تھیں، نکل گیا زبان سے۔ تو کچھ لوگ ان سے حسد کرتے تھے، انہوں نے ایک طوائف کو کہا کہ اس کو کسی طریقے سے گمراہ کرو، اس نے چیلنج قبول کیا، آ کے بہکانے کی کوشش کی، یہ نہیں مانے، متقی پرہیزگار تھے، تو اس نے گناہ کیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بستی میں لے جا کر کہا یہ جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے آ کے مارا پیٹا، ان کا سارا حجرہ گرا دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی بتاؤ تو اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ یہ وجہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے نماز پڑھ دوں۔ وضو کی نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے الہام فرمایا، آپ نے بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے بتایا میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ چھوٹے سا بچہ بول پڑا، یہ آپ کی کرامت تھی، یہ ولی تھے اس زمانے کے۔ تو پھر لوگوں نے آپ کو چومنا شروع کر دیا، بوسہ لینا، ہاتھ چومنا، اور پھر آپ کا حجرہ دوبارہ بنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر جریج علم رکھتا تو نماز توڑ کر والدہ کو جواب دیتا۔ تو اس لیے جو بچے مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹر، خاص طور پہ وہ بچیاں جو ماں کام کہہ دے تو تڑک کے جواب دیتی ہیں، ایسا تیز قسم کا جواب کہ ان کے ٹک ٹاک میں فرق پڑ جائے، یوٹیوب کی کلپ نہ نکل جائے، اور یا اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیسے شرعاً جائز ہے کہ آپ والدہ کو اس طریقے سے ڈانٹے ڈپٹیں اور جواب دیں۔ اس طرح بچوں کو بھی چاہیے امی سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک سوال ہوا تھا، آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا وکیل بناتے ہیں تو وہی نوٹ آگے دینے ہوں گے یا چینج کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نوٹ کی مالیت میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ تبدیل ہو کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کر دوں کہ اس کا مطلب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو وکیل بنایا گیا تو آپ اس پیسے کو یوز کر لیں اپنے پرسنل کاموں میں اور بعد میں پھر آپ دوسرے نوٹ ان کو دے دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے لیا، جیب میں رکھ لیا، اور جب آپ جہاں پر دینی ہے زکوٰۃ وہاں دینے لگے تو دوسرے نوٹ ہاتھ میں آ گئے اور آپ نے دے دیا، بس یہ نوٹ تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ہیں، آپ بازار میں، آپ نے کہا چلو ابھی خرچ کر لیتا ہوں بعد میں دے دوں گا وہاں، یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے خرچ کیا اور ہو سکتا ہے آپ کو موت آ گئی تو پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہے، اور وبال آخرت رہے گا۔ اور اس میں بعض اوقات شیطان بھی بہکا سکتا ہے کہ آدمی اچھا بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، اور جمع ہوتا جائے، خرچ کرتے جائیں اور اتنا جمع ہو جائے کہ اس کے بعد دینے کے قابل آدمی نہ رہے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا حلالہ کے مسئلے کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، وہ شاید وقفے سے واپس آئے تو میرے ذہن میں نہیں رہا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حلالہ کے بغیر دوبارہ رجوع کسی صورت میں ممکن نہیں، جو اس کے علاوہ مسئلہ بتایا گیا وہ غلط ہوگا۔ لہٰذا ہوگا یہ کہ جب شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو پہلے یہ عدت گزاریں گی ان کی، اس کے بعد کسی شخص سے غیر مشروط نکاح کریں گی، اس کے بعد پھر ان میں جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو، پھر شوہر فوت ہو جائے یا طلاق دے، پھر ان کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہیں۔ اور اس میں نے آپ کو دلیل دیتے ہوئے آدھی دلیل دی تھی، ایک حصہ رہ گیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ جب یہ شوہر اپنی بیوی کو 3ری طلاق دے دے تو یہ اس شخص کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرا نکاح کیا اور ہمارا بھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک تو اس دوسرے شوہر کا اور یہ دوسرا شوہر تیرا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو سرکار نے کنایتاً شرم کی وجہ سے الفاظ ادا کیے، جس کی تفسیر اور توضیح اور شرح علماء نے یہی بیان فرمائی کہ سرکار جسمانی تعلق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں
کہ اس کے بغیر تم اس شخص کے پاس واپس نہیں جا سکتی ہو۔ جو بہن بھائی برا نہیں مانیے گا، جو 3 طلاقوں کے بعد کہیں سے بھی فتویٰ لے کر اور اپنے لیے اس کو حلال سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور آخرت میں شدید قسم کے وبال میں آپ مبتلا ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے آپ کو کہ اس پہ صحیح آپ فتویٰ لے کر اور جتنی بھی بڑی آزمائش ہو اس کا دنیا میں سامنا کر لیں۔ جن آزمائشوں کا آپ یہاں سامنا نہیں کر پا رہے، آپ کی طبیعت کی کمزوری اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، سوچیں قبر کی مشقت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، پھر میدان محشر کی تکلیف اور ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا اور پھر عذاب اللہ تعالیٰ کا، یہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس لیے اچھی طرح سوچ لیں، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ میری والدہ کی قبر پر میں 2 سال ہو گئے نہیں جا سکی ہوں، میں باقاعدہ برقع وغیرہ پہنتی ہوں، تو بعض لوگ برا کہتے ہیں مجھے کہ تم 2 سال ہو گئے والدہ کی قبر پہ نہیں گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں علماء نے عورتوں کا قبرستان جانا احتیاطاً منع ہی کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فتنہ فساد کا دور ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے قبروں پہ جانا ایک امر مستحب ہے، لہٰذا آپ گھر سے جو مستحب کام کے لیے اپنے گھر سے نکلنا یہ مناسب نہیں ہوتا، عورت کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں۔ ہاں کبھی اگر ایسا ہو کہ قبرستان کے پاس سے کسی محرم کے ساتھ آپ گزر رہی ہیں تو پھر چلیں آپ نے قبر پہ حاضری دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو بھی نہیں ہے۔ یہ جو عورت کے لیے قبرستان جانے پر وعیدیں ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں اس کے حساب سے ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ مطلقاً اجازت ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں تاکہ اس زیارت سے عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، مفہوم یہ حدیث کا۔ تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں اور لاکھوں لوگ دیکھیں شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ حاضری ہوتی ہے، جنت البقیع کے مزارات پر، بعض نے کہا اس کا استثناء ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت برقعے میں بالکل پردے کے ساتھ ہر طرح کی قیودات اور شرائط کا لحاظ کر کے جائے تو گنجائش نکلے گی، لیکن پھر بھی افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی کرے۔ ہاں راستے میں آ جائے جیسے میں نے عرض کیا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے رک کر وہاں پر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بچپن میں میں نے ایک روزہ توڑ دیا تھا، اب میں بہت پریشان ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں بچپن سے مراد اگر نابالغی ہے تو نابالغ پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہوتا، اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ نماز ہے بلکہ اس لیے کہ وہ عنقریب بچے پہ فرض ہونے والی ہے، تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہونے والا ہے، لہٰذا پھر فقہاء نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اور طاقت رکھتا ہو تو روزے کا حکم دیں، اور 10 برس کا ہو جائے اور روزے کی طاقت باقاعدہ رکھتا ہے تو باپ سختی کر کے رکھوائے، لیکن اس کے باوجود اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اس پہ فرض نہیں ہوا، یہ نفل ہے، تو زیادہ چاہیں تو ایک روزہ آپ قضا کے طور پہ رکھ لیں، اگرچہ قضا بھی اس پہ واجب نہیں ہوتی بچے پر، لیکن کفارہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ مطلب مکلف نہیں تھے بچپن کے اندر، چاہیں تو ایک روزہ رکھ لیں، نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا بعض اوقات ہم اٹھتے ہیں واش روم جانے کے لیے تو جو باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا ہے ہم یہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہنچتے ختم ہو جاتی ہے، پھر داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا دروازے کے سامنے رک کر پہلے دعا پڑھیں پھر اندر داخل ہوں؟ دیکھیں اگر تو یہ اتصال ہے اس کا کہ آپ پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچے اور پھر داخل ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پڑھے اور پھر کسی اور کام میں مشغول ہو گئے اور پھر اندر گھس گئے، یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ درمیان میں اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو یہ سنت ہے اس کا تعلق اس عمل کے ساتھ یا اس موقع کے ساتھ نہیں رہے گا، اس محل کے ساتھ نہیں رہے گا، اس لیے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، آپ نے پڑھنا شروع کیا چلتے چلتے آپ وہاں پہنچے، دروازہ کھولا اندر داخل ہو گئے، گنجائش نکلے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی اگر وضو سے پہلے ہم بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پانی پی لیں تو کیا یہ وضو میں جو کلی کی اور غرغرے کی سنت ہے ادا ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ غسل سے پہلے اگر ہم اسی طرح غسل جنابت تھا اور پانی پی لیا منہ بھر کے تو کیا صحیح اس سے ہو جائے گا منہ کا دھونے کا فرض؟ تو جی بالکل ہو جائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب آپ منہ دھوتے ہیں تو مستعمل پانی ہو جاتا ہے، اس کو پینا مناسب نہیں ہے، باہر پھینکنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اجازت چاہیں گے، نیکسٹ ویک اگر زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوگی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنا ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں اتنا ہی نہیں، چلیں اس سے آدھا صحیح، اپنی آخرت، قبر، موت
آخرت کے حساب و کتاب اور جو لوگوں پہ ہم نے ظلم کیا اس کی معافی کے سلسلے میں اور آخرت میں اس کے احتساب کے سلسلے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔